اخواتي کار نه کوي مایک قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلو ساؤنڈ لگا دیں. ساؤنڈ لگا دیں. ہاں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا تمام وزراء اور ایڈوائزرز کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اس ایونٹ میں شرکت کی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے جب 9 سال پہلے یہ قدم شروع کیا اور جب ہمارے میڈیا کے دوستوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس طرح ہم ایک کرکٹ کی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں ہمیں تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو ہم نے تبھی یہ وعدہ کیا اور فیصلہ کیا کہ یہ ایکٹیویٹی صرف 1-2 سال نہیں چلے گی، یہ انشاءاللہ مسلسل ہر سال چلتی رہے گی. اور اس کی ایک بڑی خصوصی وجہ ہے رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ، کیونکہ ہم خود بھی صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور صحت صرف کیوریٹیو نہیں ہوتی، پریونٹیو ہیلتھ بھی ہوتی ہے کہ اپنے صحت کا خیال رکھنے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. اور باقی شعبوں کی طرح میڈیا والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کے شعبے میں سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ہی مشکل کام ہے ان کا، رات کی کسی بھی وقت کال آ جاتی ہے، ان کو جانا پڑتا ہے. سو اسی سٹریسفل ماحول میں سال میں تھوڑے دن 2-3 ہفتے نکال کے اس طرح کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہم سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور یہ ایک ایونٹ ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں سارے سال ہمارے میڈیا کے بھائی اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی طرف انتظار کرتے ہیں کہ اگلی میڈیا کرکٹ ٹیم کب ہوگی. ایک اور اس میں جو بڑی خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میڈیا ہاؤسز کے حساب سے ٹیمیں انہوں نے بنائی ہیں، یہ پریس کلب میں ایک ہی ٹیم میں آپ کو مختلف چینلز اور مختلف میڈیا ہاؤسز کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ٹیم میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس سے جو انٹیگریشن بڑھتی ہے آپس میں وہ بھی بہت ہی خوشائن بات ہے جس کی ہمیں بہت خوشی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم شروع میں اس طرح کی سرگرمیاں رکھتے تھے تو ہر دوسرے روز تیسرے روز مجھے بتایا جاتا تھا کہ جی میچ آج رکھا تھا لیکن وہ کینسل ہو گیا، یہاں پہ دھماکہ ہو گیا، وہاں پہ واقعہ ہو گیا. تو یہ بھی ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں آج جو امن و امان کی صورتحال ہے اور اس طرح کی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع ہو رہی ہیں اور ریگولرلی اس میں حصہ لے رہے ہیں، نہ صرف میڈیا کے بھائی بہنوں کے لیے لیکن اس کے علاوہ بھی جو سارے شعبے ہیں ان کے لیے. سو میں آپ سب کو امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے اور 300 سے زیادہ جو شرکا ہیں یہاں پہ وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں the best team win، اور اس میں آپ بھرپور شرکت کریں گے. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ RMI کے دروازے تمام میڈیا کے دوستوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم پینل سروسز جو ہیں وہ تمام میڈیا کے حضرات کے لیے شروع کریں گے، ہائیلی ڈسکاؤنٹڈ سروسز، اور اس کے علاوہ بھی ہم ریگولر بیسس پہ انشاءاللہ فری میڈیکل کیمپس اپنے میڈیا کے جتنے ممبران ہیں پریس کلب کے ان کے لیے ریگولرلی فری میڈیا کیمپس کا بھی انعقاد انشاءاللہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں ایک دفعہ پھر تمام مہمانان گرامی کا اور پریزیڈنٹ پشاور پریس کلب کا بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج یہاں پہ شرکت کی اور ہمیں موقع دیا کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ان کو سپورٹ کر سکیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو شعر نظر کو اخبر زوان وزیر اعلیٰ خدمت کے ویزور حسب پہ غورشی چہ ہمت ور سرمل نبی اور رخ حق مشال شاہ تیاروی اور دے بل نبی ز دخپل رخا دخپل کابینه راخا او د پېښور پریس کلب ممبرانو او د ټول کارکون صحافیانو راخا خپل ځوان وزیر اعلی خپل رور ښاغلی محمد سهیل آفریدي صاحب ته
دلته پراتلو هرکلی ویم هغوی سره زمونږ وروڼه مینا خان افریدي صاحب صوبایي وزیر بلدیات، تاج محمد ترن صاحب صوبایي وزیر کھیل، زمونږ رور زمونږ د وزارت وزیر ښاغلی شفیع جان صاحب، دغه رنګې شفیق الرحمان صاحب، میاں عمر صاحب، نور څومره چې مېلمانه راغلي زمونږ مشرانو کې شمیم شاهد صاحب او ټول چې کوم دي ټولو ته د زړه د تله هرکلی وایم. یقینا دا د خوشحالۍ خبره ده او دا زمونږ دپاره ډېر د ویاړ خبره ده چې په ډېر مختصر نوټس باندې وزیر اعلی صاحب مونږ ته ستاسو د مزمل اسلام صاحب یقینا مخکې به مونږ ته پیسې پکاري او د دوی د خدماتو ضرورت به وي، خو هغه مزمل اسلام صاحب دومره مونږ سره بایچاره کې دغه چې هغه مونږ بهر نه ګڼو، مونږ هغه خپل ځان نه ګڼو. یقینا دا ډېر مختصر نوټس باندې وزیر اعلی صاحب او یقینا هغه یو تاثر چې و چې عوامي وزیر اعلی، یقینا هغه عوامي وزیر اعلی دپاره ځوانیم پکار وه، هغې دپاره انرژي پکار وه، هغې دپاره جوش هم پکار وه، هغې دپاره ولوله هم پکار وه، هغې دپاره تنتنه هم پکار وه. او یقینا په کوم انداز کې چې د خلکو به رایې وي چې څوک به وایي چې دا ټیک دی یا ټیک نه دی، دا کوم چې تاسو د تګ پروګرام شروع کړی دی، خلکو مسلې یقینا نن د ټرانسپورټ نه دي، خلکو مسلې د هسپتال نه دي، خلکو مسلې د تاڼې نه دي، خلکو مسلې د کچرۍ نه دي او خلکو مسلې د هر هغه عوامي ځای نه دي چې کوم کې چې پبلک انټریکشن کیږي. ډېره ښه سلسله ده، عوامو کې امید راغلی دی چې تاسو بار روکي تاسو چې کومه خبره کوئ چې د بندو کمرو نه مونږ فیصلې بار روځو. یقینا هغه فیصلې خالد بھائی ته یقینا تاسو هغه فیصلې بار رښتلي دي او مونږ هم د خپل سپورټس پروګرام د پریس کلب نه بهر راوویستو، سټیډیم ته راغلو. یقینا سپورټس چې کوم دی یو ډېر بنیادي شی دی د انساني نشوونما کې او زمونږ د خطه سپورټس حوالې سره ډېر اهمیت لري. امید لرو یوسف ترن تاج محمد ترن صاحب راغلی دی، هغوی سره تشفین حیدر دی، نور ینګ ټیم دی، دا به ښه کوي او هغې سره سره مونږ چې کوم مسایل دي مونږ ته اوس هېڅ دغه نشته. شفیع جان بھائی راغلی دی، هغه چې کومې خبرې کوي هغه زمونږ نه هم یو قدم مخکې دی. نو انشاءالله زمونږ مسایل به خپل مسایل وي خو مسایل حل هم وي. بلدیات چې کوم دی نو ډېر انتهایی اهمه محکمه ده او مینا خان بھائی راغلی دی نو یقینا یو تبدیلی ښکاري، خو دا تبدیلی سپیډ چې کوم دی نو هغه به انشاءالله نور هم ښه کېږي. څنګه چې عرفان موسادري صاحب وویلې 60 ټیمونه دي، هر ټیم کې 15 کھلاړیان دي، 300 صحافیان ډایرکټ حصہ اخلي او 30 نواله 15 وخت پورې هغه په انتظامیه کې دي. نو دا تقریبا 350 ملګري لګیا دي هغه په دې کې ډایرکټ انوالو دي. دا میله به وي 10-15-20 ورځې دې کې یقینا که مونږ ذکر وکړو رحمان میډیکل انسټیټیوټ چې ډېر قابل فخر اداره ده زمونږ د سیمې، د هغې مونږ ته تعاون حاصل دی، د هغې سپانسرشپ حاصل دی او که دا نه و د دې نه بغیر دا پروګرام نه کېدو. د هغې سره سره مونږ د ډایرکټریټ جنرال سپورټس د سپورټس ډپارټمنټ د هغې هم شکریه ادا کوو چې هغوی مونږ سره ډېر کومک کوي، ډېر تعاون کوي. انشاءالله راتلونکو ورځو کې به هم دا جاري وي. او وزیر اعلی صاحب د دې فورم نه اچھا عموماً ویل کېږي چې ویل ګرو کم کوي لکه وګود کا نو مطلب چې وزیر اعلی صاحب مونږ یا یقین درکو تاسو ته د دې دغه نه چې څنګه مینا څنګه شفقت څنګه ورولي تاسو راغله ده انشاءالله مونږ به په دې کې د تاسو د یو قدم په جواب 2 قدم وړاندې راځو. دا مسائل دا صوبه دا زمونږ د دې امن زمونږ دی، د دې وسایل زمونږ دي، د دې د مسایل حل زمونږ دی. انشاءالله په هر ډګر باندې او په هر ایشو باندې مونږ به
تاسو سره یو او تاسو کومک وکړو هغه ورکوټه باندې ماشوم چې تاسو تخکاری هغه مان وسیله ګورې چې هغه په ګراوند کې منډه ویني نه هغه راغلی دی نو دې حالاتو او دې واقعاتو کې د خیبر پختونخوا میډیا څنګه چې د خپل ایشوز باره کې د خپل وسایلو باره کې پوزیسیو ده ان شاء الله عمده قرانګي به پوزیسیو وي او عمده قرانګي به تاسو وګ وي طيب بس كافي ها حاجه دا سه او وزیر اعظم دې کې دا چې مونږه لکه دې پروګرام کې صرف دا نه ده چې دا د سپورټ یو ایونت دی دا زمونږ یو فیسټیول وي دې کې موقع ملو شي صحافیانو ته چې هغوی د دفترونو نه وړاندې څنګه تاسو ته پته ده صحافت او سیاست دواړه د ټینشن کار دی خو صحافت کې ټینشن لږ په زیات په دې دی چې هغه خپل کار هم کوي او ستاسو کار هم کوي نو د مونږ ټینشن لږ زیات وي او دغه ټینشن په ماحول کې که دغه رنګ یو اکټیویټي مونږ ملګرو له ورکو نو هغوی دا دي چې لږ ماحول بدل شي لږ د هغوی تر و تازګي هغوی کې راشي او د هغوی هغه ټینشن او د هغوی چې کوم تناو دی هغه ختم شي یقینا یو ښه صحافت دپاره یو ښه دماغ پکاري او هغې پورې یو ښه دماغ کیدی نشي چې څو پورې یو تندرست جسم نه وي یو تندرست بدن کې یو ښه دماغ وي او یقینا چې د دې سره د صحافیانو ملګرو ته دا موقع ملو شي چې هغوی دا خپل صلاحیتونه استعمال کړي او انشاءالله تاسو به وګورئ فاینل نه به هم که ښه تاسو راځئ بیا به تاسو وګورئ چې دا څومره ښه کلاړیان دي دې کې بلکې دې کې ځینې کلاړیان چې کوم دي هغه په واقعي معنو کې چې خطرو کې کلاړي هم پکې شته نو یقینا نو طیب عثمان صاحب دې دا مطلب ہے چې جنرل سیکرټری دی نوجوان قیادت دی لکه ستاسو څنګه چې تاسو یې او تاسو ته ملک صاحب تاسو را خوا کې ناست دی تاسو ته غوږ کې پس پس کوي خو ډېرې خبرې چې کوم دی نو ضروري نه ده چې هره خبره دغه هغه خبره چې کوم د صحافیانو د مفاد دي صرف هغه اورئ او هغه منئ باقي دلته مطلب ډي جي سپورټس تشوین حیدر صاحب ناست دی ماشاءالله هغوی وخت کې سپورټس کې ډېر کار شوی دی په دې سټیډیم کې هم کار دی خو مینا خان به یې مونږ سره وعده کړې وه چې څومره تاسو دا سټیډیم پکاري او کوم ځای ستاسو پکاري دا صوبه وي ستاسو په ډسپوزل ده نو مونږ انشاءالله همدغه امید دی چې دغه کمیټمنټ چې کوم دی نو دغه به پوره کېږي ستاسو یو ځل ډېره ډېره مهرباني ډېره شکریه که دې دوران کې داسې څه کمی زیاتي شوي نو امید دی بخښنه به کوئ ډېره مهرباني ہے کہ وہ محمد سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پشاور پریس کلب کی جانب شمیم صاحب جو ہیں تو وہ مزمل اسلم صاحب کو شرط پیش کریں گے ارشد عزیز ملک صاحب مینا خان افریدی بھائی کو شرط پیش کریں گے عمران ایاز صاحب سینئر نائب صدر خیبر یونین آف جرنلسٹ شفیع اللہ جان صاحب معاون خصوصی اطلاعات کو شرط پیش کریں گے فرید اللہ صاحب سینئر جرنلسٹ میاں عمر صاحب ایم پی اے صاحب کو شرط پیش کریں گے
سیف الاسلام سیفی صاحب جو ہیں تو وہ ریاض خان صاحب مشیر برائے اسپورٹس کو شرط پیش کریں گے. سوری طاہر محمد رن صاحب کو. بہت شکریہ. اب میں دعوت خطاب دوں گا آج کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ہمارے پریس کلب کے پریزیڈنٹ ریاض بھائی کا اور تمام یہاں پر جتنے ہمارے صحافی برادری ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. یہاں پر بیٹے اپنے تمام پارلیمنٹیرین کو خوش آمدید کہتا ہوں, تمام گیسٹ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چونکہ مجھے انویٹیشن ملی اس ایونٹ کی تو میں نے ریاض بھائی سے کہا, میں نے کہا اس میں ایک ٹیم جو ہے وہ پارلیمنٹیرین کی اور ایک ٹیم جو ہے وہ بیوروکریسی کی بھی ہونی چاہیے تاکہ مقابلہ سخت ہو. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے وہ خیبر یونین آف جرنلسٹ کے ایک امپائر بھی ملے ہوئے ہیں جو کہ بعد مذاق کر رہا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ جاری رہیں. یہ خیبر پختونخوا کو ہم ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جتنی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں وہ ہوتے رہیں. ہمارا جو ٹیلنٹ ہے نوجوانوں میں, جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے پچھلے 20 سالوں سے, جو بند کمروں کے فیصلوں کی وجہ سے ابھی بھی پیس رہا ہے, ان لوگوں کو موقع ملے زندگی گزارنے کا, زندگی میں آگے آنے کا, تعلیم کا, صحت کا, سپورٹس کا. کیونکہ جہاں پر 20 سالوں سے یہ بند کمروں کے فیصلے امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں وہاں پر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. وہاں پر سپورٹس میں بھی ٹیلنٹ ہیں, وہاں تعلیم میں بھی ٹیلنٹ ہے, وہاں پر باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, لیکن مواقع کی کمی ہے. کیونکہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آئی ڈی بلاسٹ ہو جاتی ہے, ہم گھر میں رہتے ہیں تو ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں تو خودکش ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہیں ہم 20 سال سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے خیبر پختونخوا کی عوام جو صرف میرا صوبہ نہیں ہے, میرے لوگ نہیں ہیں, آپ سب کے لوگ ہیں. خیبر پختونخوا آپ سب کا ہے, صرف میرا نہیں ہے. تو اس میں ہم سب نے آواز اٹھانی ہے. جو ہمارے ساتھ ہوتا آیا ہے, جو جس کا جو ہے جس امن کے لیے, پاکستان کے لیے ہم نے قربانی دی ہے, 80,000 جانوں سے زیادہ نذرانہ پیش کیا ہے, جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں, جس میں ہمارے سویلینز شہید ہوئے ہیں, جس میں ہمارے صحافی شہید ہوئے ہیں, ان کی قربانی کو ہم نے رائگاہ جانے نہیں دینا. اور نہ ہی جو ہے میرا صوبہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ 20 سالوں سے جو پالیسی آتی آ رہی ہے جس میں جو ہے نہ مجھے بٹایا گیا ہے, نہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو بٹایا گیا ہے, نہ یہاں کی پارلیمنٹیرین کو بٹایا گیا ہے, نہ یہاں کے صحافیوں کو بٹایا گیا ہے, نہ یہاں کے مشران کو یہاں بٹایا گیا ہے. بس ایک اوپر سے شاہی فرمان جاری ہو جاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہوتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. میں ریزسٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو چیزیں, جو پالیسی میرے خیبر پختونخوا کے مفاد میں نہیں ہوگی, جو میرے خیبر پختونخوا کے عوام کے مفاد میں نہیں ہوگی, میں ریزسٹ کروں گا انشاءاللہ. اور میں آپ لوگوں سے بھی, جتنی ہماری صحافی برادری ہیں, اس میں مکمل سپورٹ چاہتا ہوں. کیونکہ ہم غلط بات نہیں کہہ رہے, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. آپ لوگوں نے جو ہے امن و امان میں بھی ہماری آواز بننا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگ قربانیاں دے چکے ہیں, اور وہ آج بھی جو ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں جو ہمارے متاثرہ فیملیز ہیں وہ ابھی تک بھگت رہے ہیں, جو علاقے ہیں وہ بھگت رہے ہیں. آپ نے جو ہے میرا ساتھ اس صوبے کے حق میں جو ہمارا NFC شیئر ہے, جس میں ہمارا
اگر فرض کریں انصاف ہو تو 14.6% سے یہ جو ہے 19.4% تک پہنچ رہا ہے، جو 350 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ اس میں میرا ساتھ دینا ہے، اس میں میری آواز بننا ہے آپ کو۔ جو ہمارا نیٹ ہائیڈر پروفٹ ہے جو تقریباً 2200 ارب روپے بنتا ہے صوبے کا، اس میں آپ لوگوں نے میری آواز بننا ہے، میرا ساتھ دینا ہے، اور یہ صوبے کا حق ہے، اور یہ حق ہم صرف میرا نہیں ہے، یہ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کا نہیں ہے، یہ آپ سب کا ہے، خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو ہے اس ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے شہادتیں دی ہیں، یہ ان کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مرج اضلاع ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اس کے ساتھ جو ہے کچھ وعدے کیے گئے تھے، اس میں 100 بلین روپے سالانہ جو ہے ہمارے ساتھ کمٹ کیا گیا تھا کہ یہ جو مرج اضلاع ہے، قبائلی اضلاع ہے، اس کے ترقی کے لیے ہمیں دینا ہے۔ اس میں جو ہے تقریباً 6 سالوں میں ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، اس میں آپ لوگوں نے میری آواز بننا ہے، اس میں جو ہے یہ مقدمہ ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ لڑنا ہے، کیونکہ اگر فرض کرے کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں پر ترقی نہیں ہو رہی، تو ترقی ہو رہی ہے، لیکن جن مسائل میں جو وسائل مجھے مل رہے ہیں اس میں میں تقریباً تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ وسائل میرے حقوق ہونے کے باوجود مجھے کم مل رہے ہیں، مجھے اپنا حق پورا چاہیے، اور اس میں جو ہے میں آپ لوگوں سے توقع کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ میرا ساتھ دینا ہے۔ اس میں ہم نے یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے، ہم نے نوجوان کو جو صرف گولہ بارود، جو صرف پستول، جو صرف بندوق، جو صرف گولی دیکھ رہا ہے 20 سالوں سے، اس کے ہاتھ میں ہم نے بیٹ دینا ہے، اس کے ہاتھ میں ہم نے بال دینا ہے، اس کے ہاتھ میں ہم نے جو ہے ریکٹ دینا ہے، اس کے لیے ہم نے یہاں پر جتنی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بحال کر کے ان کو پازیٹیو طرف لانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام میرے ہیں، یہ صوبہ میرا ہے، میرا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ہر حد تک جانا ہے ان کے لیے، اور اس کے جو نتائج ہوں میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ مڈل کلاس کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیتنے کے لیے پوری دنیا پوری ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے دنیا جیتنی ہے، اور یہ اسٹرگل، یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ ایونٹ میں خواہش رکھ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو صوبے کے حالات ہیں اور جو ہماری سیاسی جدوجہد ہیں اس میں ٹائم ملنا مشکل ہے، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک ٹورنامنٹ ہوگا تو اس میں جو ہے ہمارے پارلیمنٹیرین، ہماری بیوروکریسی اور ہماری صحافی برادری اور ہماری پولیس، ہم سب جو ہیں ایک بہترین ٹورنامنٹ کریں گے، اور تو انشاءاللہ اس ٹورنامنٹ میں تمام ہمارے ڈپارٹمنٹس بھی ہوں گے اور ایک بہترین ٹورنامنٹ کریں گے، اور میں یہ خواہش رکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹورنامنٹ بہترین ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت سے آپ کو مزمل صاحب بھی مجھے جو ہے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے اعلان کرنا ہے، لیکن اعلان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو پچھلی دفعہ ہوا تھا انشاءاللہ تعالیٰ ان سے وہی امید رکھیں، انشاءاللہ اس طرح ہی ہوگا، اور باقی جو بھی سپورٹ چاہیے ہو وسائل کے لحاظ سے یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو میں اپنی صحافی برادری کے لیے 24/7 اویلیبل ہوں، میرے دروازے کھلے ہیں، آپ کبھی بھی جو ہے مجھ پر آواز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میری لبیک ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ابھی میرے CSO صاحب نے بتایا کہ اسلام آباد میں ایک جگہ پر بلاسٹ ہوا ہے، یہ ایک دلانہ حرکت ہے، اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے کل ہمارے وانا میں بھی ایک کیڈٹ کالج پر اٹیک ہوا تھا، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے جو ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ان کا مقابلہ ہم کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ امن کی جدوجہد جو ہم نے شروع کی ہے جس میں پورے پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، انشاءاللہ پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پر خیبر پختونخوا میں امن لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، وما علینا الا البلاغ۔